الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی نافرمان ہی مرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان منافقین کا نماز جنازہ اب آپ نہیں پڑھائیں گے، جیسا پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اس کے ساتھ اپنا کرتہ مبارک اس کو کفن کے لیے دیا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، لیکن یہ بدبخت اپنی زندگی میں منافقوں کا سردار رہا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس آیت میں حکم فرما دیا کہ اب کے بعد کوئی منافق جو ہے وہ مرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور جو ہے اس کے قبر پر جو ہے وہ کھڑے نہ ہوں، یعنی دعا اور استغفار کے لیے یا اہتمام دفن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر حصہ نہ لیں۔ یہ آیت جیسے بیان ہوا کہ عبداللہ بن ابی کے واقعے کے بعد نازل ہوئی، جیسا کہ ہم چند آیات میں پہلے مفصل بیان کر چکے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احتیاطاً ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھتے تھے جس کی نماز میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہوں، کیونکہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے منافقین کا نام بنام علم کرا دیا تھا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے لقب دیا تھا سر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور منافقت کا شائبہ تک ہمارے اندر پیدا نہ ہونے دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔